اگر میلاد تمہیں حقیقی منانا ہے تو تم نے گھروں میں لائٹ لگایا، گھر میں اندھیرا تھا اجالا کیا، آنگن میں اندھیرا تھا اجالا کیا، اس دل میں کب اجالا پیدا ہوگا؟ یہ بھی میلاد ہے الحمدللہ۔ ایمان کی روشنی کب اس دل میں پیدا ہوگی؟ ایمان کا چراغ اس دل میں کب جلے گا؟ یہ بھی تو میلاد ہے نا الحمدللہ۔ ورنہ پھر جھنڈیاں تو لگا لی، اصل جو میلاد تھا میرے حضور آئے کیوں؟ میرے حضور آئے کیوں؟ یہی پیغام دینے کے لیے نا کہ مسجدوں کو آباد رکھنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا۔ یہاں تک فرما کے گئے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، تم مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ اے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، ہم امتی، آپ نبی، تو کجا من کجا، تو کہا میں کہا، میں امتی تو نبی، میں کیا دے سکتا ہوں؟ تیرا ہی تو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ کہا کہ تو دے سکتا ہے۔ کہا کہ حضور میری تو کوئی اوقات نہیں، میری تو کچھ حیثیت نہیں، جان بھی دوں گا تو یہ بھی تو تمہاری ہے، سبحان اللہ، میری اپنی تو نہیں ہے۔ زندگی دی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ جان بھی تو تمہاری ہے، مال بھی تو تمہارا، سب کچھ تو تمہارا۔ میں دے سکتا ہوں تو کیا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکتا ہے، سبحان اللہ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکتا ہے۔ اب بتاؤ، جب واقعی کسی کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور احسان کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے ہمیں بنگلہ بھی لے کر دیا، گاڑی بھی لے کر دی، زمین بھی لے کر دی، جاب پر بھی لگا دیا، کیا دو گے تم اس سے؟ تنخواہ میں سے کچھ دو گے؟ تنخواہ تو وہی دے رہا ہے۔ بنگلہ دو گے؟ بنگلہ تو اسے نہیں دیا۔ گاڑی دو گے؟ اسے نہیں دیا۔ لیکن اگر ایک چیز رہے گی، جب تم اسے کچھ دے نہیں سکتے مگر وہ کہہ دے کہ نہیں، اگر ایک ایسی چیز ہے کہ ہاں تم واقعی تمہاری اپنی ہے اور تم اسے دے سکتے ہو، تو تم ضرور دیں گے، ضرور تم دو گے۔ اور کوئی نہ دے تو اس سے بڑا بے شرم کون ہو سکتا ہے؟ ارے واہ، بنگلہ بھی لے لیا، گاڑی بھی لے لی، زمین بھی لے لی، جاب بھی لے لی، دینے کی بات آئی تو نہیں دیتا، اس سے بڑا بے شرم کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے حضور سے تو نے زندگی بھی لے لی، میرے حضور سے تو نے بنگلہ بھی لے لیا، میرے حضور سے تو نے روزی بھی لے لی، سب کچھ لے لیا، اور ٹھنڈک دینے کی بات آئی ان کی آنکھوں تو بے شرم بنتا ہے۔ جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات آئی تو مسجدوں سے دور بھاگتا ہے۔ ایسا عشق جب میں نے کتابوں میں دیکھا، ذرا دیکھو تو صحیح، صدیق اکبر کبھی مسجد سے بھاگے؟ کیا صدیق اکبر نے کبھی ایسا کیا؟ تو میں نے بڑے بڑے عاشقوں کو پڑھا، صدیق اکبر کو پڑھا تو کبھی مسجد سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھا، کبھی فاروق اعظم سے مسجد سے بھاگتے ہوئے۔ ان کو تو مسجد، ان کا رشتہ تو مصلوں سے تھا، ان کا رشتہ تو جا نماز سے تھا، ان کا رشتہ تو الحمدللہ مسجدوں سے جڑا ہوا تھا۔ اے مسلمانوں، ہم دے سکتے ہیں حضور کو تو کچھ تو نہیں، بس آنکھوں کی ٹھنڈک دے سکتے ہیں۔ اور کیسے مسلمانوں؟ کوئی بڑی بات ہے؟ ارے کوئی اتنے بڑے احسان کرے تو ہم تو جان بھی لٹا دے، مگر نہیں، حضور نے کہا کہ بس میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ حضور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے؟ کہا نہیں، بس رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، یعنی بس تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ، اب حضور کی یہ تو بس ایک عشق کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ آج ہم نا نماز نہیں پڑھتے اور یہ سمجھتے چلو بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اے مسلمانوں، کیا تمہیں حضور کی ٹھنڈک کی بات بھی نہ تمہیں یاد رہی کہ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا؟ مگر قسم خدا کی، جو حیا کرتے ہیں اور جن کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے احسانات ہیں مولا، تیرے احسانات ہیں۔ میں اگر اپنے خاندان کو بھی قربان کر دوں، 1,00,000 کیا کروڑوں جان بھی اگر میں قربان کر دوں، مولا تیرا احسان نہ چکے گا، مولا تیرا احسان نہ چکے گا۔ اگر ٹھنڈک کی بات آتی ہے تو مولا ایک بار نہیں بار بار پہنچاؤں گا۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بار بار پہنچاؤں گا، بار بار پہنچاؤں گا۔ فجر کی نماز پڑھوں گا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ ظہر کی نماز پڑھوں گا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھوں گا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ مغرب کی نماز پڑھوں گا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھوں گا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں پھر احسان کروں گا، سبحان اللہ، میں پھر احسان کروں گا، تم میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گے، میں جنت میں تمہیں ٹھنڈک پہنچاؤں گا، سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا میں پھر احسان کروں گا۔ یار اتنے بڑے احسانات، اتنے بڑے احسانات تو کیوں بے شرم بنتے ہو؟ اتنے بڑے احسانات۔ حضور نے فرمایا
تو اے مسلمانوں، مگر یہاں پر جب کوئی ٹھنڈک نہ پہنچائے تو پھر رب کو بھی جلال آتا ہے. رب بھی پھر قہار و جبار بھی ہے. کہا کہ جو میرے محبوب کو ٹھنڈک نہ پہنچائے گا میں اس کو جہنم میں ضرور جلاؤں گا.